بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو بہتر جاننے والے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ اپنے 7 دروس کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے۔ بقر عربی میں گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے مکمل سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس سورت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث سمجھ لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی وظیفہ بھی اس سورت کے حوالے سے بتلایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، کہ میری امت سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان کو وہاں سے بھگا دیتی ہے، اور کوئی بھی باطل چیز اس کے آگے ٹھہرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ تو پوچھا گیا کہ باطل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جادو۔ اگر جادو کا توڑ چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کو بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ فسطاط القرآن، یہ قرآن مجید کا مرکزی خیمہ ہے۔ اب جو اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات سے ہے۔ اس کے بارے میں مختصر آپ اتنا جانیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان حروف کی مراد کو بہتر جاننے والے ہیں۔ قیامت والے دن اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ ان حروف کی کیا مراد تھی، اور ہم جانیں گے۔ اب دنیا میں ابن تیمیہ جیسا مورخ ہو یا پھر ابن عباس جیسا مفسر ہو، وہ جب یہاں پہنچے گا تو اپنی لا علمی کا اقرار کیے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتے۔ وہ ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کا رسول ان حروف کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اگلی جو آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت مختصر میں قرآن مجید کی 4 منفرد خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ 4 آسمانی کتابوں میں سب سے کم سن اور کم عمر کتاب ہے۔ توریت اس سے ہزاروں برس پہلے اتری، اور انجیل صدیوں پہلے اتری، اور زبور بھی ہزاروں برس پہلے اتری۔ باوجود اس کے کہ یہ سب سے کم عمر کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی، سب سے زیادہ سمجھی جانے والی، سب سے زیادہ لکھی جانے والی، اور سب سے زیادہ محفوظ کی جانے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر اس کتاب کی دوسری خصوصیت ہے کہ اس کو کتاب کہا گیا۔ کتاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض دیگر آسمانی کتابوں کی طرح الہامی نہیں ہے کہ صرف اوپر سے اتری ہے۔ اوپر سے اترے جانے کے باوجود اللہ نے اسے کتاب بنایا، یعنی یہ ضبط تحریر میں آئی ہے۔ اور پھر یہ صرف کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو کتاب کامل بنا کر بھیجا ہے۔ کتاب کامل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل دستور حیات اور مفصل نقشہ زندگی جو ہے وہ اس کے اندر رکھا ہے،
تو یہ دوسری بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب کامل ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اور تیسری بڑی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لا ریب بنایا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب یقین ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد یقین کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کو ایسا بنایا کہ اس کی بنیاد گمان اور وہم اور قیاس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد اللہ نے یقین پہ رکھی ہے۔ اس کا ہر دعویٰ مدلل ہے اور اس کی ہر ثابت شدہ چیز حقیقت ہے۔ اس میں ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیشین گوئییں وہ سب اپنی جگہ پر جو ہے وہ سچ ہیں۔ اور ریب کا معنی ہوتا ہے مضطرب کرنا، بے چین کرنا، اور جب یہ لا ریب ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس نوعیت میں بنایا ہے کہ یہ آپ کے اندر کی بے چینی، اضطراب اور الجھن کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ جتنا جتنا آدمی کو اس کتاب کے ساتھ مناسبت ہوگی، اسی درجے میں اس کا یقین اور اس کا اعتماد اور اس کا اطمینان جو ہے وہ بڑا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہدن، یہ اس کی تیسری خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسے کتاب ہدایت بنا کے بھیجا۔ یہ کوئی تاریخ کا دفتر نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فلسفے کا مقالہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ رہنمائی کرنا ہے۔ اس کے اترنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رہنمائی فلاں مسئلے کے اندر جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتار کے وہ تمام مسائل کا حل انسانیت کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اور پھر جو آخری لفظ ذکر کیا متقین، یہ اس کی چوتھی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب تقوی بھی ہے، یعنی یہ ان کے لیے ہدایت ہے جن کے ضمیر زندہ ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، اور جو لوگ مردہ ضمیر ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز سے باہر نکل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنے نفس کی خواہش ان کو جس طرف دھکیل دے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں، قدم جہاں اٹھے وہیں چل پڑتے ہیں، ہوا کا رخ جس طرف ہو تو اسی طرف جو ہے نا وہ چل دیتے ہیں۔ قرآن مجید کو ایسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ نے اسے کتاب تقوی بنایا، اس میں گناہ چھوڑنے کی صلاحیت موجود ہے، اور جو متقی پرہیزگار ہوگا تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس لیے ایک عربی کے شاعر نے کیا خوب کہا، میں اللہ نے اس کتاب کے اتارنے کا مقصد گناہ چھڑوانا رکھا، اور تجھے چاہیے کہ گناہ چھوڑ دے۔ جب تو چھوٹے اور بڑے گناہ چھوڑ دے گا تو متقی ہے، اور یاد رکھ چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ انہی چھوٹے کنکروں کا نام جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔